اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید اس کے 30ویں پارے میں جو مختصر سورہ ہیں ان کے بارے میں مختصر انداز سے آپ کے سامنے کیا کیا مفسرین نے ان آیات کے تدبر اور تفکر کے باب میں کہا ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں آج جس سورہ کا ارادہ کیا سورہ مبارکہ کافرون آیت جو کہ قرآن کی 190 سورہ ہے۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے اندر پالنے والا کافرین کے کس انداز سے اللہ کے رسول کے سامنے آ کے پیشکش کی اس جانب اشارہ کرتا ہے، اور اس کے بعد دین کی کفر کے مقابلے میں کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے، اس کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سورہ کے مضامین کی جانب آئیں، اس سورہ کا پڑھنے کا ثواب کیا ہے، اس کی دنیاوی فوائد کیا ہیں، اس کی جانب جو بعض روایات نے اشارہ کیا اس کو پیش کرتے ہیں۔ روایت چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ قانا ابی صلوات اللہ علیہ، یعنی چھٹے امام کہنے کہ میرے بابا کہا کرتے تھے، یعنی پانچویں امام علیہ السلام، کہ قل هو اللہ احد ثلث القرآن وقل یا ایھا الکافرون ربع القرآن، کہ جو سورہ مبارکہ توحید ہے یہ قرآن ثلث قرآن ہے، یعنی تیسرا حصہ ہے گویا قرآن کا۔ ظاہراً اشارہ کس جانب ہے، جیسا آگے بھی ایک روایت میں دکھائی دیتا ہے، وہ کیا کہ اس کو پڑھیں گے تو گویا اتنا ثواب ملے گا کہ جیسے 1/3 قرآن پڑھ لیا ہو۔ اسی طریقے سے سورہ مبارکہ کافرون یہ جو ہے وہ ربع قرآن ہے، یعنی اگر ایک سورہ مبارکہ کافرون کو آپ نے پڑھ لیا جو کہ کل 6 آیات ہیں، اتنا ثواب ملے گا کہ جیسے پوری 6666 آیات میں سے اس کے 1/4 حصے کو پڑھ لیا ہو آپ نے، اتنا جو ہے خدا گویا ثواب دے گا ان چند جملوں کو پڑھنے کا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے چھٹے امام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ من قرأ، جب انسان اس سورہ کی تلاوت کرے کس موقع پہ، اذا آوى الى فراشہ، کہ جب یہ اپنے بستر پہ سونے لیٹ رہا ہو اس موقع پہ جو ہے وہ اس کی تلاوت کرے، سورہ مبارکہ کافرون اور سورہ مبارکہ توحید، ان دونوں کی۔ نتیجہ کیا ہوگا، کتب اللہ لہ عز وجل براءۃ من الشرک، خدا جو ہے وہ اس کے لیے شرک سے براءت کو لکھ دے گا، یعنی گویا خدا اس بات کو محفوظ کر لے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ بری ہے، کس چیز سے، شرک سے بری ہے، بیزار ہے شرک سے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے ہمارے پاس چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی کہ من قرأ قل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد۔ روایات کو دیکھ کے محسوس ہوتا ہے اور ان کے مضامین اور مطالب کو بھی دیکھیں تو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں سورہ آپس میں بہت زیادہ انٹرلنکڈ ہیں، بہت زیادہ مطالب کے اعتبار سے بھی اور ان مطالب کے نتیجے میں نکلنے والے اثرات کے اعتبار سے بھی کنیکٹڈ سورہ ہیں۔ پھر تیسری روایت جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں بھی ایسے ہی کہا کہ جو سورہ مبارکہ کافرون اور سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت کرے، فی فریضۃ من الفرائض، کس میں تلاوت کرے، اپنی واجب نماز میں، نتیجہ کیا ہوگا، غفر لہ ولوالدیہ وما ولد، خدا اس کے گناہ بھی معاف کر دے گا، اس کے باپ کے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اس سے آنے والی اولاد کے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور ماں باپ کے گناہ معاف کرے گا، نہ صرف باپ کے۔ وَإِنْ كَانَ شَقِيًّا، اور اگر یہ شخص شقی افراد میں سے ہوگا، محیا من دیوان الاشقیاء، اس کا نام جو ہے وہ فہرست کے جہاں اشقیاء کا نام لکھا جاتا ہے وہاں سے خدا اس کے نام کو مٹا دے گا۔ اور پھر کہا وَأَثْبَتَ فِي دِيوَانِ السُّعَدَاء، وہاں سے مٹا دے گا نام، اور مٹانے کے بعد سعداء کے یعنی سعادت مندوں کے دیوان میں اس کا نام لکھ دے گا۔ اور اس کے بعد امام بیان کرتے ہیں وَأَحْيَاهُ اللَّهُ تَعَالَى سَعِيدًا، خدا اس کو ایسی زندگی عطا کرے گا جس کہ وہ سعادت مند انداز سے اپنی زندگی گزارے۔ وَأَمَاتَهُ شَهِيدًا، اور جب یہ مرے گا تو اس کی موت کو جو ہے وہ شہادت کی موت قرار دے گا۔ وَبَعَثَهُ شَهِيدًا، اور جب خدا اس کو قبر سے اٹھائے گا تو گویا اس صف میں اٹھائے گا کہ جس صف میں اس نے شہداء کو اٹھانے کا ارادہ کیا ہو۔ تو اتنی سی سورہ ہے، چھوٹی سی 2 صورتیں، لیکن کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے رسول خدا ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یہ روایت خاص سورہ مبارکہ کافرون کے لیے ہے کہ من قرأ هذه السورہ، جو اس سورہ کی تلاوت کرے، آتاہ اللہ تعالی من الاجر کأنما قرأ ربع القرآن، خدا اس کو اتنا اجر عطا کرے گا کہ جیسے اس نے 1/4 قرآن پڑھ لیا ہو، یعنی اگر انسان خود 1/4 قرآن پڑھے تو کتنا اس کو وقت لگے گا، لیکن خدا کیا کر رہا ہے، صرف ان 6 آیتیں بھی جو بہت چھوٹی ہیں ان کو پڑھنے کے عوض کیا ہے، ربع قرآن کا یعنی 1/4 قرآن کا ثواب دے رہا ہے۔ وَتَبَاعَدَتْ عَنْهُ مُؤْذِيَةُ الشَّيْطَانِ،
اور نتیجہ کیا ہوگا؟ شیطان کی جو افواہیں ہیں اور شیطان کی جو کان میں آ کے جو ہے وہ چیزیں پہنچانا ہے، خدا اس کو اس سے دور کر دے گا، یعنی شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا اس کو۔ پھر کیا کہا؟ وَنَجَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ فَزْعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن جو ایک ہولناکی کی کیفیت ہوگی، ایک پریشانی کی کیفیت ہوگی، ایک ایسی کیفیت کہ جس میں ہر شخص خوف زدہ ہوگا، اس موقع پہ خدا اس کو نجات عطا کرے گا اس ہولناکی سے، اس پریشانی سے۔ پھر بیان کیا وَمَنْ قَرَأَهَا عِنْدَ مَنَامِهِ، اور جو سونے کے وقت لیٹنے سے پہلے، یعنی جب لیٹا ہوا ہو تو اس کو پڑھے اپنے بستر پہ۔ لم يتعرض الیہ شیء فی منامہ، اس کو خواب میں کوئی ایسی شے نہیں آئے گی جو گویا اس کو نقصان پہنچا رہی ہو۔ پھر امام بیان کرتے ہیں فَعَلِّمُوهَا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ النَّوْمِ، بس جب تم اپنے بچوں کو لٹاؤ سنانے تو ان کو اس سورہ کی تعلیم دو، یعنی ان کو اس پریکٹس میں ڈالو، اس کے مطالب ان تک پہنچاؤ جب اپنے بچوں کو سونے لٹاؤ، اور ان کو اس بات کو گویا عادی بناؤ کہ وہ بھی اس سورہ کو سونے سے پہلے پڑھیں، خاص اتنی جو ہے اس کے لیے تاکید ہے۔ پھر امام بیان کرتے ہیں کہ خود ایک نسخہ بھی ہمیں مل رہا ہے کس چیز کے لیے، کہ اگر کسی کی کوئی حاجت ہے خدا کی بارگاہ میں تو اس حاجت کو کس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں اس کیا طریقہ کار ہے کہ یہ دعا اس کی مستجاب ہو جائے۔ تو کیا بیان کیا؟ من قرأ عند طلوع الشمس 10 مرات، کہ جو سورج طلوع ہونے کے وقت 10 دفعہ پڑھے، یعنی صبح کے وقت جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس موقع پہ 10 دفعہ اس سورہ کو پڑھے، اور پھر کیا کریں؟ وَدَعَا بِمَا أَرَادَ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو دنیا سے چاہتا ہے، جو آخرت سے چاہتا ہے، اس کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے اور خدا سے جو ہے وہ دعا طلب کرے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ استجاب اللہ لہ، خدا جو ہے اس کی دعا کو مستجاب کرے گا، سوائے کہ دعا کے اندر خود دعا جو ہے وہ معصیت کی مانگ رہا ہو۔ ہاں، اگر معصیت کی دعا مانگ رہے تو خدا مستجاب نہیں کرے گا، لیکن اگر معصیت سے ہٹ کے جو بھی مانگ رہے دنیا و آخرت میں، خدا اس کو عطا کرے گا۔ تو یہ جو ہے وہ اس کا مختصر ترین اس سورہ کے فضائل اور اس سورہ کا پڑھنے کا ثواب ہے۔ سورہ کے مطالب کی جانب نگاہ کی جائے تو سب سے پہلے سورہ کا شأن نزول بہت اہم ہے، جو کہ اس سورہ کے مطالب کے اندر خاصا اہمیت رکھتا ہے اس کے مطالب کو سمجھنے کے اعتبار سے، اور وہ اس انداز سے کہ تاریخ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس کفار آئے، جن میں جو ہے وہ بازق نے تاریخ نے نام بھی پیش کیے ہیں، مثال کے طور پر حارث ابن قیس، عاص ابن وائل، اور اس طریقے سے جو ہے وہ مختلف کفار جو ہے وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، امیہ ابن خلف، اور انہوں نے آنے کے بعد جو ہے وہ اللہ کے رسول کے سامنے ایک پیشکش کی، اور وہ پیشکش یہ کی کہ 1 سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں۔ اب یہ وہ زمانہ محسوس ہوتا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے رسول کو ڈرا دھمکا کے اور لالچ دے کے اللہ کے رسول کو دیکھ لیا ہے، وہ آفر مل چکی ہے کہ ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں، عرب کی بہترین خاتون سے آپ کا ازدواج کرا دیں، وہ تمام جو ہے وہ آفرز اللہ کے رسول کے سامنے آ چکی ہیں، لیکن اللہ کے رسول جو ہے اپنے دین پہ قائم و دائم ہے۔ لہٰذا یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے سورہ مکی سورہ ہے، کیونکہ مکی زندگی سے متعلق ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم یہ چاہتے ہیں کہ 1 سال آپ اب کچھ کمپرومائز کی اسٹیٹ پہ آتے ہیں، 1 سال آپ ہمارے رب کی عبادت کریں، ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے، پھر 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، پھر 1 سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے، یہاں تک کہ ایک ایسی کنڈیشن پہ آ جائے کہ نہ تھوڑی سی آپ ہماری جانب قدم بڑھا لیں، تھوڑا سا ہم آپ کی جانب قدم بڑھا لیں۔ اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد دیکھیں گے کس کے خدا نے کس کو زیادہ فائدہ پہنچایا، جس کے معبود نے جس کو زیادہ فائدہ پہنچایا ہو سب اس کی عبادت کرنے لگیں گے۔ لہذا اللہ کے رسول نے جو ہے وہ فوراً انکار کیا اور کہا کہ نعوذ باللہ کہ میں جو ہے وہ شرک کی جانب جو ہے وہ آگے نہیں بڑھوں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں آپ اتنا نہیں مانتے کہ 1 سال عبادت پہ مان جائیں، تو یہ کر لیں کہ ہمارے بتوں کی توہین نہ کیا کیجیے، ان کو تھوڑا سا ایک احترام دے دیں، تھوڑا سا پروٹوکول دے دیں، ان کو آکے مس کر لیں، تھوڑی سی عزت دے دیں ان کو، کیونکہ ان کا تو سب پورے اسٹیک پہ لگا ہوا ہے اس اعتبار سے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اپنے رب کے جواب کا منتظر ہوں، یہاں تک کہ سورہ نازل ہوئی اور اس کے اندر 2 ٹوک انداز سے بیان کر دیا گیا کہ اللہ کے رسول جو ہے اس جانب کبھی نہیں آ سکتے، اور نہ جو ہے وہ ہم تمہارے رب کی عبادت کریں گے اور تم ہمارے رب کی عبادت بھی نہیں کرو گے، یہ بھی خبر پہنچا دی اس کے اندر۔ لکم دینکم ولی دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تمہارے لیے تمہارا دین۔ لہٰذا اس سورہ کے مطالب کے اوپر پہلی نگاہ ڈالی تو یہاں سے ایک انسانی ذہنیت سمجھ میں آتی ہے، ایک ہیومن سائیکولوجی جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اور وہ اس انداز سے
کہ یعنی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کفار کس انداز سے سوچ رہے تھے، اور یہ انسانی نفسیات کا ایک قاعدہ ہے کہ انسان جیسا اپنے بارے میں سوچتا ہے ویسا ہی دوسروں کے بارے میں بھی سوچتا ہے۔ اب کفار خود اپنے مذہب کے بارے میں اس کو اس انداز سے سمجھتے تھے کہ کوئی بات نہیں، ایک سال ان کے رب کی عبادت کر لی، ایک سال ہماری کر لی، یعنی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی یہ، اپنے رب کو اس انداز سے خود اہمیت نہیں دیتے تھے۔ لہٰذا اللہ کے رسول کے بارے میں بھی یہی گمان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول بھی اس انداز سے اہمیت نہیں دیں گے۔ ایک یہ یعنی خود ان کی نگاہ میں ان کا مذہب کیا ہے، کمپرومائزڈ مذہب ہے، آسانی سے کمپرومائز کر سکتے ہیں، لہٰذا کیا سوچ لیں کہ اللہ کے رسول بھی آسانی سے کمپرومائز کر لیں گے۔ دوسری بات یہ کہ کفار جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو مذہب ہے، مذہب کے صحیح ہونے کا ملاک اور تعین اس انداز سے ہے کہ کس کا مذہب کس کو ظاہری طور پہ زیادہ فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اور شاید یہ ہمارے زمانے میں ہمیں مشکل یہ محسوس ہوتی ہے کہ لوگ اس اعتبار سے معبود کا انتخاب کرتے ہیں کہ کون سا معبود ہے جو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے، اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ کس کی عبادت کریں۔ لیکن حقیقتاً دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ معبود کا انتخاب اس اعتبار سے ہو کہ دنیاوی اعتبار سے کس کو زیادہ فائدہ مل رہا ہے۔ اسی وجہ سے کوئی پیسے والا ہوتا ہے تو لوگ اس کے دین کو اختیار کرنے لگتے ہیں، آج کے زمانے میں بھی انسپائر ہوتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، جہاں باقی چیزوں میں فالو کرتے ہیں دین میں بھی فالو کرنے لگتے ہیں۔ لہٰذا خدا کا میلاک کیا ہے، خدا کو پہچاننے کا طریقہ کار کیا ہے کہ دیکھا جائے کس کی دلیل مکمل ہے۔ یہ ملاک نہیں کہ ظاہری طور پہ فائدہ کس کو مل رہا ہے، بلکہ ملاک یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس کی دلیل کے اعتبار سے کون صحیح ہے، اس کی بات مانی جائے۔ ممکن ہے ظاہری اعتبار سے پیسہ ہو، ظاہری اعتبار سے جو ہے وہ اس کا وقار ہو، اچھے کپڑے ہوں، اچھے انداز سے بولتا ہو، لیکن یہ تو دیکھیں دلیل کیا کہہ رہی ہے اس کی۔ ممکن اچھے انداز سے بول کے دلیل نہیں پیش کر رہا، تو یہ جو ہے وہ ایک ہمیں قاعدہ اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ فوراً جواب آیا، قل اے حبیب کہہ دیجئے کہ قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرو گے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم نہ اس کی عبادت کرو گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو لفظ استعمال ہوا وہ لفظ قل، اے حبیب کہہ دیجئے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا یا ایھا الکافرون، براہ راست جو ہے وہ کافروں سے خطاب کر لیتا، جیسی اور آیت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، اس انداز میں تعبیرات دکھائی دیتی ہیں۔ تو سوال اب یہاں پہ قل لانے کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ خدا نے کہا قل یا ایھا الکافرون؟ تو یہاں پہ مفسرین نے مختلف وجوہات جو ہے وہ پیش کی ہیں۔ پہلی وجہ جو پیش کی کہ کفار جو ہے وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے، اور آنے کے بعد اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ آپ عبادت کریں، تو بنیادی طور پہ جو جواب بنتا تو اللہ کے رسول کی جانب سے بنتا تھا کہ اللہ کے رسول جو ہے اس امر میں جواب دیں کہ میں عبادت نہیں کروں گا۔ دوسری چیز یہاں پہ کہ اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی عبادت تم کرتے ہو، یعنی یا ایھا الکافرون لا اعبدو، یعنی عبادت کو اضافت کی جا رہی ہے، عبادت کو جو ہے وہ ملایا جا رہا ہے شخص کی جانب۔ تو اب یہ اللہ کے رسول کی جانب سے کہنا تو ٹھیک ہے کہ میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں، لیکن خدا کے لیے جملہ ٹھیک نہیں ہے کہ خدا کہے کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ رسول تو کہے صحیح ہے، لیکن خدا تو کسی کی عبادت نہیں کرتا، وہ تو لائق عبادت ہے۔ تو ایک اس اعتبار سے یہاں پہ پیش کی۔ اور ایک بات جو یہاں سے اور ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول کتنے زیادہ امین ہے وحی الہی کے اندر، یعنی کس انداز سے وحی الہی کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ کل یا ایھا الکافرون، اگر اللہ نے کل بھی کہا ہے، جبرائیل کل بھی لے کے نازل ہوئے ہیں، تو اس کل کو بھی پہنچا رہے ہیں، یعنی اللہ نے تو کہا اے حبیب کہہ دیجئے، تو یہ جو کہا نا اے حبیب کہہ دیجئے، اس بات کو بھی وحی الہی کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اے حبیب کہہ دیجئے، یعنی کس درجے کا ملاک ہے اللہ کے رسول کی امانت کا، وہ ہمیں ان آیات سے سمجھ میں آتا ہے۔ پھر کیا کہا ایھا الکافرون، کافرون کے اوپر الف لام جو ہے وہ آیا ہے، یعنی اور الف لام جو ہے یہاں پہ الف لام کے دو معنی ہیں، جیسے آپ کے سامنے پہلے ایپیسوڈز اور مختلف آیات کے اندر پیش کیے کہ الف لام ایک دفعہ آتا ہے جنس کے لیے یعنی تمام کافروں، ایک دفعہ آتا ہے عہد ذہنی عہد ذکری یعنی خاص کوئی مراد ہوتے ہیں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، یعنی تمام کافر مراد نہیں ہے بلکہ اے کافر جو آئے ہیں ان کی جانب جو ہے وہ خطاب ہے، نہ کہ تمام کافر۔ کیا بیان کیا؟ قل یا ایھا الکافرون
لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی عبادت تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں اس انداز سے عبادت کروں گا جس انداز سے تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس انداز سے عبادت کرو گے جس انداز سے میں عبادت کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ آپ اس تکرار کو محسوس کر رہے ہوں گے، خدا نے دو جملے ہیں جو 2 دفعہ تکرار کیے ہیں، کل 6 آیات ہیں، 6 آیات کے اندر بھی 2 آیات ایسی ہیں جو بار بار تکرار ہو رہی ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ قرآن جو ہے وہ فصیح و بلیغ کتاب ہے، قرآن جو ہے وہ فصاحت و بلاغت کے عروج پہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی اضافی حرف نہیں ہوگا، یہ قرآن کا دعویٰ ہے، اور کوئی یہاں پہ جو ہے وہ ایکسٹرا بات نہیں ہوگی، فصاحت و بلاغت کا تقاضا ہی ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی بات کی جائے۔ تو سوال، کیا یہ تکرار قرآن کی فصاحت و بلاغت سے ٹکرا نہیں رہی؟ کیا ان کے درمیان تعارض نہیں ہے اس تکرار میں اور قرآن کی فصاحت و بلاغت میں؟ تو یہاں پہ جو ہے وہ مختلف وجہ اور مختلف وجوہات ہیں جو پیش کی گئی ہیں کہ یہاں پہ تکرار کس وجہ سے ہے۔ ایک ممکن ہے کہ تمام کی تمام بھی ایک ساتھ بھی اپلائی ہو رہی ہوں۔ ایک جو معنی پیش کیا گیا وہ ایک ہے تاکید کے لیے، کہ اس بات پہ بہت زیادہ فوکس کرایا جا سکے کہ جس کی عبادت تم کرتے ہو اس کی عبادت میں نہیں کروں گا، اس بات کے اوپر بہت زیادہ انفسائز ہو کہ ہمارے دین میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے۔ ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی جو پیش کیا گیا وہ یہ کہ یہاں پہ 2 دفعہ ما کا استعمال ہے، کس انداز میں؟ لا اعبد ما تعبدون، پھر کیا کہا؟ ولا انا عابد ما عبدتم، ان چاروں آیتوں میں ایک ایک دفعہ ما آیا ہے، لہٰذا اگر دیکھا جائے تو 2 دفعہ ما کی تکرار ہو رہی ہے اس اعتبار سے۔ ما کا جو ہے وہ عربی میں مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، بعض اوقات ما نافیہ ہوتا ہے یعنی نفی کے لیے آتا ہے، بعض اوقات ما جو ہے وہ موصولہ آتا ہے جس کا ہم ترجمہ جو اور جس کر کے کرتے ہیں، اور بعض اوقات ما مصدریہ ہوتا ہے، یعنی اس فعل کو جو ہے وہ مصدر کے معنی میں پلٹا کے، یعنی اس فعل کو ایسے معنی میں پلٹا کے کہ جہاں پہ جو ہے وہ کرنا اور ہونے کے معنی آئیں اس میں، یعنی کیفیت فعل کی جانب پلٹاتا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھنا، ایک دفعہ نماز کی کیفیت کی جانب اشارہ کرنا ہو تو ما کا استعمال کیا جائے گا، اس اعتبار سے ما۔ تو کہا کہ جو پہلے والے ما ہیں تو وہ مائے موصولہ ہیں جو اس بات کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ میں اس معبود کی عبادت نہیں کروں گا جس معبود کی عبادت تم کرتے ہو، اور جو دوسرے والے 2 ما آ رہے ہیں وہ جو ہے مائے مصدریہ ہیں جو کہ کیفیت عبادت کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، یعنی پھر معنی اس انداز ہو جائے گا جیسا میں نے ترجمہ کیا، اور وہ کیا کہ میں اس معبود کی عبادت نہیں کروں گا جس معبود کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس معبود کی عبادت کرو گے جس معبود کی عبادت میں کرتا ہوں، یعنی تمہارے معبود مختلف ہیں، ایک ہی اشارہ۔ دوسرا جانب جب کہا تو کس جانب کہا کہ جس انداز سے عبادت میں کرتا ہوں، جو میری کیفیت عبادت ہے وہ تمہاری کیفیت عبادت نہیں ہے، اور جیسی تمہاری کیفیت عبادت ہے ویسی میری کیفیت عبادت نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے 2 ما ہیں اور تکرار نہیں ہے بلکہ 2 مختلف چیزوں کی جانب اشارہ ہے۔ اچھا، اب سوال کیفیت عبادت میں فرق کس اعتبار سے ہے؟ فرق اس اعتبار سے ہے کہ اب جب اللہ کے رسول عبادت کر رہے ہیں تو ان کی عبادت ایک خاص احکام شرعی کے تابع ہے، یعنی ان کی عبادت کے اندر شریعت اور مشروعیت دکھائی دے گی جو کہ خدا کی جانب سے آئے ہوئے احکام کے تابع ہے، جبکہ اس کے برخلاف جو کفار عبادت کر رہے ہیں وہ اپنی منچاہ عبادت کر رہے ہیں، جیسا ان کا دل چاہ رہے ویسی عبادت کر رہے ہیں۔ تو تمہارے عبادت کا طرز کچھ اور ہے، تمہاری عبادت کا طرز یہ ہے کہ جیسا تمہارا دل چاہتا ہے ویسی عبادت کرتے ہو، جبکہ میری عبادت کا طرز ایسا نہیں ہے، میری عبادت کا طرز یہ ہے کہ جیسا میرا رب مجھے حکم دیتا ہے میں ویسی عبادت کرتا ہوں۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ اب سوال کہ خدا کہہ رہے کہ تم عبادت نہیں کرو گے، یہ ایک بات ہو گئی۔ تو یہاں پہ سوال یہ کہ اب جب کفار عبادت نہیں کریں گے تو کیا ان کے اوپر جبر ہو رہا ہے؟ کیا زبردستی وہ عبادت نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ اس کا جواب کیا ہے؟ جبر نہیں، بلکہ خدا اپنے علم سے اس چیز کا اظہار کر رہا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ تمہاری کیفیت دل کیا ہے۔ تمہاری کیفیت دل یہ ہے کہ تم عبادت نہیں کرنے والے جس انداز میرے رب کی۔ یہ خدا جبر نہیں کر رہا بلکہ آنے والے مستقبل کی خبر دے رہا ہے۔ ایک اور معنی جو یہاں پہ کیا گیا، جو معنی ہمیں روایات کے اندر بھی دکھائی دیتا ہے اس تکرار کی وجہ کا، اور وہ یہ ہے کہ جب کفار مکہ آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس تو انہوں نے آنے کے بعد جس انداز سے اللہ کے رسول کے سامنے قضیہ پیش کیا تھا وہ اس انداز سے تھا کہ 1 سال آپ ہمارے رب کی عبادت کریں پھر ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، پھر آپ ہمارے رب کی عبادت کریں پھر ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔
لہذا جواب جو ہے وہ اس کے انداز سے دیا جا رہا ہے، یعنی جس انداز سے انہوں نے پیشکش کی تھی اس کے انداز سے خدا رد کر رہا ہے۔ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ آپ ہمارے رب کی عبادت کریں، جواب آیا ہم آپ کے رب کی عبادت نہیں کریں گے۔ پھر کہا تھا کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں، تو اس کے مستقبل کی خبر دی گئی کہ تم ہمارے رب کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ پھر انہوں نے اس جملے کی تکرار کی، لہٰذا آیات بھی تکرار ہوئیں۔ یہ معنی جو ہے وہ ہمیں تکرار کی وجہ جو ہے وہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی دکھائی دیتی ہے کہ امام نے وجہ بیان کی جب امام کے سامنے اس سوال کو پیش کیا گیا کیا حکیم سے یہ بات صحیح ہے کہ حکیم کلام کرنے والا اس طریقے سے کلام کرے، اور جب امام نے جواب دیا اور سوال کرنے والے تک یہ جواب پہنچا تو اس تعجب میں عجیب جملہ کہتا ہے، اور کہتا ہے حاض حملتہ العبل من الحجاز، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے کہ ہم بھی قرآن کے الفاظ سے وہاں اس تک پہنچ سکتے ہیں، یہ وہ چیز ہے کہ جو حجاز سے گویا جو ہے وہ اونٹ اپنے اوپر ڈھال کے لاد کے ہمارے پاس لے کے آ رہے ہیں، یعنی یہ وہ چیز ہے جو وحی کے ذریعے سے سمجھی جا سکتی ہے اور اہل وحی گویا سمجھ سکتے ہیں، اشارہ ہے گویا اس جانب۔ پھر آخری آیت میں کیا کہا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اس کے مفسرین نے دو اعتبار سے معنی کیا، ایک یہ معنی کیا کہ تمہارے لیے کیفیت دین ہے، تمہارے لیے ادیان ہے، تم شرک کرتے ہو ہم شرک نہیں کرتے، تمہارا طرز عبادت مختلف ہے، یعنی تمہارا طرز زندگی تمہارا طرز مذہب مختلف ہے ہمارے طرز مذہب سے، ایک معنی یہ کیا۔ دوسرا معنی یہ کیا کہ تمہارے لیے تمہارے دین، مطلب یہ کہ جیسا دین تم نے عمل کیا اس کے مطابق تمہیں جزا ملے گی، اور اس معنی میں ہمیں یہاں پہ لفظ جزا محذوف ماننا پڑے گا، یعنی ذکر نہیں کیا اس کو، اور کس انداز سے کہ لکم جزاء دینکم ولی جزاء دینی، کہ جس میرے لیے میرا دین کی جزا ہے، قیامت میں جب میں حاضر ہوں گا تم رب میرا حساب کتاب میرے دین کے مطابق کرے گا، اور تمہارا حساب کتاب تمہارے دین کے مطابق کیا جائے گا۔ یہاں سے جو ایک چیز ہے سورہ سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے، جو اہم ترین چیز ہے کہ دین اسلام کمپرومائز کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ دین اسلام کے اپنے مسلسل قوانین ہیں، معین قوانین ہیں، اور اس کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے کہ تھوڑا سا اسلام لے لیا جائے اور تھوڑا سا اسلام کو چھوڑ دیا جائے، یا تھوڑا سا کفر اپنا لیا جائے تھوڑا سا اسلام اپنا لیا جائے، اور دونوں کو ملا کے انسان اپنی زندگی کو سنوار لے۔ دین کو اپنانا ہے تو مکمل انداز سے اپنانا پڑے گا، یا تو دین کو مکمل انداز سے چھوڑ دیں انسان۔ لہٰذا یہ بہت اہم ترین چیز ہے کہ اس دین کے اندر یہ نہیں کہ تھوڑا سے دین کی باتیں مان لیں اور تھوڑی سی دین کی باتیں چھوڑ دیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں سورہ کے مطالب پہ مضامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔